محترم حضرات، ذی الحجہ کے مہینے کے آغاز ہی سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بہت ذکر کیا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اس کی مثال یوں لیں، دنیا میں بھی آپ کے تعلقات ہیں رشتہ داروں سے، دوستوں سے۔ وہ دوست آپ کے قریب ہوتا ہے جو آپ کو زیادہ یاد کرتا ہے، آپ اس دوست کے قریب ہوتے ہیں جسے آپ زیادہ یاد کرتے ہیں۔ کسی دوست سے ہمارا تعلق برائے نام ہوتا ہے، کبھی کبھی سال میں 1-2 مرتبہ فون کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو ان کا بھی تعلق ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی دوست کو 1 مرتبہ فون کریں اور وہ روزانہ 4-5 مرتبہ آپ کو فون کرتا رہے۔ سال میں 1-2-3 مرتبہ آپ کی طرف سے اس کو فون پہنچے اور وہ روزانہ آپ کو فون کرے، یاد کرے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی اپنے دوست کو زیادہ یاد کرتا ہے، اپنے رشتہ دار کو زیادہ یاد کرتا ہے، زیادہ یاد کرنے اور تعلق کے استوار رکھنے کے نتیجے میں اس دوست یا رشتہ دار کی جانب سے یہ رویہ آتا ہے کہ وہ آپ کو بہت کم یاد کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ آپ یہی سوچتے ہیں کہ میں تو اتنی مرتبہ اسے یاد کرتا ہوں، کبھی کبھی بھول کر کبھی کبھی یاد کر لیتا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، ہمارا بھی اپنا مقام ہے، عزت ہے، وقار ہے۔ اگر وہ کھسکتا ہے، وہ دور ہو رہا ہے تو ہم قریب ہونا، یہ ہماری بے حیائی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے، بے وقاری کی بات ہے، ہماری اپنی بھی کچھ عزت ہے۔ یہ سوچ کر آپ بھی ان سے تعلق کو گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب آپ کا یہ رویہ ہے، ہم جیسے انسانوں کا جن کی حیثیت کچھ بھی نہیں، ایک حقیر کیڑا، اور اس پوری کائنات میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وسیع و عریض کائنات میں اس 4-5 فٹ کے انسان کی حیثیت کیا ہے؟ جب ایسے ایک آدمی کا یہ معاملہ ہو کہ وہ اپنے جڑنے والوں ہی سے جڑتا ہے، اپنے جڑنے والوں ہی سے تعلقات استوار کرتا ہے، اور جو ان سے ذرا دور ہوتا ہے تو 2 قدم یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیرت کا معاملہ کیسا ہوگا؟ بالخصوص آپ کا کوئی دوست ایسا ہو جس پر آپ نے بہت سارے احسانات کیے ہوں، اس کی زندگی آپ نے کبھی بچائی ہو، غربت و افلاس کے موقع پر آپ نے کچھ مالی تعاون کیا ہو، بیماری اور مرض کا معاملہ ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اپنے قیمتی لمحات صرف کیے ہوں، آپ کے احسانات اس کے اوپر بہت زیادہ ہوں۔ جب آپ کے احسانات پورے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو یاد بھی نہ کرے تو اب کیا معاملہ ہوگا آپ کا؟ کچھ بھی احسانات نہیں تھے، صرف الیک سلیک تھی، تعلقات تھے، راستے میں کبھی مل گیا سلام کرتے تھے، دور ہوئے تو فون کر لیا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے 4 مرتبہ اسے فون کیا اور بات کی، اور وہ آپ سے 2-3 مرتبہ بھی بات نہیں کرتا، تو پھر آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہے، اب وہ خود یاد نہیں کرتے تو ہمیں کیا پڑی ہے، آپ بھی قدم پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ لیکن آپ کے احسانات کسی اپنے دوست پر ہوں، رشتہ دار پر ہوں، مالی احسانات ہوں، پریشانی کی حالت میں آپ نے اس کا ہاتھ بٹایا ہو، اپنا مدد کی ہو، تعاون کیا ہو، ایسے میں اگر اس کی طرف سے بے رخی کا معاملہ آتا ہے تو آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، کیا اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے حقیر انسانوں سے بھی زیادہ بے غیرتا ہے؟ نعوذ باللہ، کہ ہم اس کے نعمتوں کو دن رات لمحہ لمحہ اس کی نعمتوں سے متمتع ہوتے رہیں، اس کے احسانات ہمارے سر کے اوپر لدتے جاتے ہوں، اس کے باوجود ہم اس کو کبھی یاد بھی نہیں کرتے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کوئی بہت ہی پرانی آیت ہے جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی ہوگی۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ہمیں بھی بچپن سے یہ آیتیں بہت مرتبہ سننے کو ملی یہ آیت، لیکن کبھی ہم نے اس پر سوچا نہیں۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں یہی لوگ اللہ کو صحیح صورت میں یاد کرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ مساجد جا کر دیکھیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ یہ جمعہ کا وقت ہے۔ ایک عالم دین نے ایک اچھی مثال دی۔ قدیم زمانے میں آدمی جب بے ہوش ہوتا تھا یا بے سدھ پڑا ہو
تو وہ زندہ ہے یا مر گیا یہ جاننے کے لیے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا، آج کل ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں، نبض دیکھتے ہیں، اور جہاں نبض زیادہ پھڑپھڑاتی ہے وہاں ہاتھ رکھ کے انگلی رکھ کے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، پاؤں کو چھوتے ہیں، جہاں رگیں ہوتی ہیں گلے میں ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ مر گئے ہیں یا زندہ۔ قدیم زمانے میں یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی، مرنے والے کے یا وہ بے ہوش آدمی کے ناک کے سامنے کانچ لے جاتے تھے، آئینہ، پھر دیکھتے تھے کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کی ناک کی جو بھاپ ہوتی تھی اس کا اثر شیشے پہ پڑتا تھا، اگر نہ پڑے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مردہ ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج امت مسلمہ کی یہی حالت ہے اللہ سے۔ جمعہ کے دن کم سے کم مسلمان نماز پڑھ لیتا ہے، کم سے کم، حالانکہ یہ ناکافی ہے۔ ابھی آپ سنیں گے اس کی فضائل کیا ہیں، نماز کی اہمیت، یعنی یہ نماز اللہ کی یاد ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، سب سے اعلیٰ ذکر نماز ہے، اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ ہم جھک جاتے ہیں اللہ کی کبریائی کے سامنے، عظمت کے سامنے، پھر اس کے تعریف کے گن گاتے ہیں، تو یہ سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اب امت مسلمہ بھی راستے میں آتے آتے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ابھی گوشت کی دکان میں ہیں، کیونکہ آج ان کو گوشت کھانا ہے، کیونکہ جمعہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج گوشت کھا کے ہی رہیں گے خواہ جمعہ چلی جائے۔ سب کے گھر میں گوشت پکتا ہے، ہم نہ کیوں کھائیں؟ کئی لوگ اپنے گھر کی صفائی کرتے نظر آتے ہیں، کئی بچے یہاں راستے میں کھیلتے نظر آتے ہیں۔ مسلمان بچے جب کھیلتے ہیں تو ان کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، خدا کے ماننے والے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ نے بتایا ہی نہیں۔ وہ بچے یہ شکایت کرتے ہیں زبان حال سے، زبان قال سے نہیں، قال بولے تو منہ سے، وہ زبان حال سے اپنی صورتحال یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں گھر میں کوئی اس سلسلے میں توجہ دلانے والا نہ رہا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم نے کبھی اپنی ماں کو نماز پڑھتے دیکھا، نہ اپنے باپ کو نماز پڑھتے دیکھا، بہن کو دیکھا۔ اور پھر یہ نماز کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو، ہم نے بھی بچپن میں سنا ہے، دیکھو خالی ذکر کر لیتے بیٹھے رہتے ہیں انہوں۔ اگر کوئی آدمی شعوری طور پر احساس کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہو تو وہ اعلیٰ ترین عبادت میں مصروف ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے نہیں کہ جو اس سے تعلق جوڑے اس سے اللہ تعالیٰ کٹ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، ایسا نہیں ہے کہ اللہ غفلت میں ہو، آپ کسی کو فون لگائیں وہ صاحب سو رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور ہم خود بھی جو بولنے والے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں بھی کثرت یا کبھی کبھی یاد کر لیتے ہیں اللہ کو، نماز کو چلے گئے 4-5 منٹ میں 4-5 رکعتیں نماز پڑھ لیں، پھر گھر کو آ گئے تو پھر ذہن سے اللہ کو محو کر دیا، مٹا دیا۔ یہ معاملہ ہم جیسے لوگوں کا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا یہ وتیرہ بتایا ہے، منافقین کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ بہت ہی توازن میں بات کرتا ہے۔ منافق بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، جن کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ خود بھی ان کے مکر میں لگا ہوا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست کھڑے ہوتے ہیں، یہ سست کھڑے ہوتے ہیں، آتے تو ہیں گھر سے 1 کلومیٹر کا سفر کر کے مسجد کو آتے ہیں، بیچارے مسجد کو آئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سستی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ان کے تعلق سے کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہماری میری آپ کی نمازوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ذکر کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا معاملہ کیا ہے؟ یخادعون اللہ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آتے ہیں نماز کو، آتے ہیں وضو کرتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن سستی سے پڑھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ یراؤون الناس،
لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اللہ کو یاد کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ یاد نہیں کرتے, تھوڑا یاد کرتے ہیں. اب 24 گھنٹے میں ہم جیسے لوگ اللہ سے کتنا جڑتے ہیں جو لوگوں کے سامنے تقریریں کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اگر کوئی کائنات میں سب سے مظلوم ہے تو وہ خدا کی ہستی ہے. سب سے زیادہ ظلم انسان کا اللہ کے اوپر ہوتا ہے. ہر لمحہ ہر سانس میں اس کی نعمتوں سے بہرور ہو رہا ہے, متمتع ہو رہا ہے, فائدہ اٹھا رہا ہے, مگر یاد کبھی نہیں کرتا. اور یاد کرنے والے بھی نمازوں کے نام سے 5-5 منٹ مسجد جا کر آ جاتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, یہ منافقین کی صفت بیان ہوئی ہے. تو میرے پیارے بھائیو, قرآن مجید میں کثرت سے کہا گیا ہے کہ یاد کرو اللہ کو, یاد کرو اللہ کو, یاد کرو اللہ کو, یاد کرو. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي, مجھے یاد کرتا ہے بندہ تو میں اس کے ساتھ ہو لیتا ہوں. مع کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ شادی کے کارڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے مع اہل و عیال تشریف لائیے کا مطلب ہوتا ہے اہل و عیال کے ساتھ آئیے. یہ معیت اللہ کی ہمارے ساتھ ہوتی ہے یاد کرتے وقت. ہوتا ہے آپ کسی اپنے دوست کو یاد کرتے ہیں تو اس کی بھی طبیعت مچل جاتی ہے کہ کب آپ سے ملاقات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ مجھے زمین پر یاد کرتا ہے, مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی مجلس میں اوپر میں اسے یاد کرتا ہوں, اس کا ذکر کرتا ہوں. پھر وہ میری طرف پلٹتا ہے تو میں بھی اس کی طرف پلٹتا ہوں. یہ قدم آتا ہے تو میں 2 قدم آتا ہوں. وہ چل کر آتا ہے بندہ تو میں دوڑ کر جاتا ہوں. میلان کی مائل ہونے کی ضرورت ہے. اس کی رحمت دیکھیے. لیکن ایسا حل اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں ہے کہ منہ پھیرنے والوں کے ساتھ پیچھے پیچھے آئے. آپ نہیں جاتے, میں نہیں جاتا کسی کے پیچھے جو مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہو. ایک بار سلام کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ سلام کیا, جواب نہیں ملا, چھوڑو بھائی, کیا لینا دینا ہے ان سے, کیا تعلقات استوار رکھنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارا بھی اپنا کچھ وزن ہے, وقار ہے, مگر وہ خالق کائنات دیکھیے, اللہ نے منہ موڑ دیا. کھانا پانی تو جانوروں کو بھی ملتا ہے, اللہ دے رہا ہے. انسان نے اپنی اللہ کی نعمتوں کو نہ پہچانے. تو میرے پیارے بھائیوں, ہم نے اس موسم میں اللہ کو یاد کیا ہے, لیکن شعور کے ساتھ نہیں یاد کیا ہے. کیا کرتے رہے ہم؟ اللہ اکبر کہتے رہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تکبیرات تشریق جو پہلی ذی الحجہ ہی سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے, بالخصوص 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ آج کے عصر کی نماز کو ان کا اختتام ہوتا ہے. ایک مرتبہ کی تکبیر میں آپ 4 مرتبہ اللہ تو بڑا ہے کی بات دہراتے ہیں. اللہ تو بڑا ہے, اللہ تو بڑا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. 5 مرتبہ دہراتے ہیں, تو بڑا ہے, تو بڑا ہے, تو بڑا ہے, تو بڑا ہے. اس موسم میں بالخصوص قرآن مجید کے حکم کی تعمیل میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ, ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اللہ کو خوب یاد کرو. تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ راستوں میں چلتے پھرتے اس پورے عشرے میں اللہ کی کبریائی, اللہ کی عظمت کا سکہ اپنے دل پہ بٹھاتے تھے. اس طریقے سے میں نے 2 جمعہ پہلے آپ کے سامنے کہا ہے کہ یہ موسم رمضان کا جب موسم آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ قرآن کو یاد کرو. یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. قرآن مجید کے نزول کے معاملے کو تازہ کرو اپنے دماغ کے اندر. بھول جاتے ہو تم. رمضان جیسے ہی ختم ہو گیا جذبات سرد ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مہینہ جیسا گزرتا جاتا, شوال, ذی قعدہ, قرآن سے انسان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. پھر رمضان کے قریب یاد دلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پھر قرآن کا مہینہ آ گیا, قرآن سے اپنا تعلق جوڑو. وہی معاملہ اس مہینے کے ساتھ ہے, بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی میں ابھر کے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کائنات کا مالک ایک ہے, واحد ہے, اکیلا ہے اور اکبر ہے وہ. اور ہم بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ جب بچہ کسی لفظ کو بھول رہا ہو تو استاد کیا کرتا ہے, اس بچے سے کہتا ہے کہ میاں اس کو تکرار سے بول دو, بار بار بولو, 10 بار بولو. 10 بار بولتا ہے نہیں, اور 10 بار بولو. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
استاد کے کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے، یہ لفظ بار بار جو بھول رہا ہے وہ بھولے نہ، یاد رکھے، یہ مقصد ہوتا ہے استاد کا۔ بار بار بولو، بار بار بولو، تو یہ اکبر اکبر ایک بار بولیے تو کافی نہیں۔ اور میں نے اب سے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعدد بے شمار لا تعداد ان گنت صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت کبریائی کا جتنا تکرار کے ساتھ، یعنی اکبر کا جو اللہ کی جو صفت ہے اکبر، اس کی جتنی تکرار ہوتی ہے شاید ہی کسی اور اللہ کے صفت کی ہوتی ہو۔ اذانیں اکبر کے نام سے، اکبر کے اللہ کے نام سے بھری ہوئی ہیں، اقامتیں بھری ہوئی ہیں، نمازیں بھری ہوئی ہیں، رکوع کو جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اکبر اکبر مسلسل کہے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا واقعی ہم نے اکبر مانا ہے اسے؟ کبھی ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ اکبر کس بات کا ہم ورد کرتے ہیں، کس بات کی تکرار کرتے ہیں، کس بات کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں ہم نے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے منبر پہ کھڑے ہو کر، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ بولے گا کہ انا الجبار، انا المتکبر، انا العزیز۔ اللہ کی یہ صفتیں بیان کرتے ہوئے عزیز، اللہ کی طاقت، عظمت کا سکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایسا بیٹھ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے ہوئے زیادہ ہاتھ نہیں ہلاتے تھے، لیکن اس وقت آپ کا ہاتھ آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ ایک حال کی کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک وجد کی کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جو ٹھہرے ہوئے تھے، اب ممبر جو ہے ہلنے لگا۔ جو الفاظ ہیں اس کے صحیح معنی ہیں یہ جسے ہم وائبریشن بولتے ہیں، کھٹکھٹاہٹ، ممبر ہلنے لگا۔ ہوتا ہے، سمجھنے والوں کو ہوتا ہے، جس نے اس کی کبریائی کو سمجھا ہے، اس کی عظمت کو سمجھا ہے، اس کے دل پہ یہی سکہ بیٹھتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حشر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الجبار، انا المتکبر، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں ہی جبار ہوں، کبریائی صرف میرا حق ہے۔ انا المتکبر، انا الکریم، کرامت عزت میری ہے، انا العزیز، زبردست میں ہوں، عزت والا میں ہوں۔ یہ صفات بیان کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حالت غیر ہو گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی ذات گرامی کا احساس کر کے۔ رجفہ کا لفظ آتا ہے، رجفہ عربی میں، یاد آیا مجھے رجفہ۔ رجفہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کپ کپانے لگا۔ فقلنا، صحابی کہتے ہیں فقلت، اب میں سمجھا کہ اب گرنے ہی والے ہیں۔ جو رعشہ طاری ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر کہ ابھی گرے کا معاملہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا اے نا ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کوئی وہ شہنشاہ تھا، کوئی وہ شاہ جہاں تھا، کوئی فلاں شاہ تھا، کوئی فلاں شاہ تھا، کہاں ہیں آج وہ لوگ؟ کتنے جھوٹی باتیں کرتے تھے لوگ، ان جھوٹوں کو سامنے لاؤ۔ کون شاہ ہوتا ہے؟ کون بادشاہ ہوتا ہے؟ ملک کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے، مالک وہ ہوتا ہے۔ آج ان کو پکڑ کے لاؤ میرے سامنے، اینا ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ ایک بادشاہ مر رہا تھا، اب موت تو آنی ہے، اس نے اب تک خود کو بادشاہ کہہ رکھا تھا، اس نے کہا کہ ابھی میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے بچا لیجئے۔ غالباً اکبر بادشاہ، اس نے 48 سال، لگ بھگ نصف صدی اس ملک پر، اس کو کہتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں، دی گریٹ، کیا کی نام ہے، بادشاہ، شہنشاہ اکبر۔ کیا شہنشاہ؟ موت کے سامنے کیا ہے؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر مرنے تک مجبوری اس کے اوپر طاری رہتی ہے۔ بچہ ہے تو مجبور ہے، بڑا ہو رہا ہے تو دست نگر ہے دوسروں کا۔ نادان ایک دو لمحے کے لیے ذرا بازو مضبوط ہوئے کہ یہ بے وقوفی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ لمحہ دراز نہیں ہوتا، پھر اتار شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جس کی زندگی مجبوریوں، بے بسیوں کا مرقع ہو، البم،
پیدائش سے لے کر مرنے تک ایک طویل وقفہ بستر پہ رگڑتا مرنا بھی چاہے تو مرے نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے بھی نہیں۔ سالار ویکلی میں ایک تصویر آئی ہے، انڈونیشیا کے ایک صاحب ہیں، ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ان صاحب کی عمر 145 برس ہے، دنیا کے معمر ترین آدمی ہیں، ان کی اولاد سب ختم ہو گئی، بیویاں ختم ہو گئیں، پوتے ختم ہو گئے، پڑ پوتوں کی اولاد ابھی ہے، وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ پڑھ کر میری طبیعت بڑی عجیب سی ہو گئی کہ وہ صاحب ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے چینل اپنے ناظرین سے کہا کہ میری موت کی دعا کیجیے، مر بھی نہیں سکتا آدمی، آپ سب لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میرے مرنے کے لیے دعا کریں، میری درخواست ہے کہ آپ لوگ میرے حق میں موت کی دعا کریں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بے بسی انسان کی، نہ وہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے۔ اب ایسے میں انسان خود کو کچھ سمجھے، اپنے اکبر کے سامنے اپنے کو اصغر نہ کرے، نالائق ہے، بیوقوف ہے، نادان ہے، احمق ہے وہ آدمی جو خود کو کچھ سمجھتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ضرورت ہے سوچنے کی، آدمی کچھ بھی بولتا ہے تو سوچ کے بولتا ہے، یا بعض لوگ ہوتے ہیں بول کر تو سوچتے ہیں۔ ہمارے پاس جب ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پھر اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلے جاتے ہیں، اذانیں سنتے ہیں، اقامت میں سنتے ہیں، اکبر اکبر کی بات کبھی ہم نے سوچا کہ کتنا بڑا ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنے فارغ اوقات میں زیادہ سے زیادہ، آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہوں، العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، انسان نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، چپکے باتیں کرتا ہے، سرگوشی میں باتیں کرتا ہے۔ نمازیں پڑھیں، نماز اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ عبادت یہ لفظ بندگی میں ترجمہ کرتے ہیں، اور بندگی غلامی کو کہتے ہیں، اللہ کی غلامی، تو اعلیٰ ترین اظہار ہے غلامی کا یہ نماز۔ جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ گویا کہ اس نے خدا کو مانا تو ہوگا لیکن اس نے اکبر نہیں مانا ہوگا، لاشعور میں کوئی چیز اللہ کے نام سے بیٹھی ہوئی ہوگی، کبھی کچھ پوجے ووٹر لسٹ میں اپنے آپ کو میں مومن ہوں لکھ دیتا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا منکر ہوتا ہے جو نماز نہ پڑھے۔ میری بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، یوں ہی نہیں کہہ دیا اللہ کے نبی، نماز کا عمدن چھوڑنے والا فقد کفر، بالیقین اس نے کفر کر ڈالا۔ اب نماز چھوڑنے والے سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کو نہیں ہے کیوں نہیں؟ نو، اللہ کو مانتے ہیں، ہم بہت مانتے ہیں، مانتے ہوگے لیکن اس کو اکبر نہیں مانا، تم نے اپنا دوست مانا ہوگا، چائے پینے کے لیے گلے میں ہاتھ ڈال کے ہوٹل میں جا کے چائے پینے والا دوست سمجھا ہوگا، لیکن تم نے اکبر نہیں سمجھا۔ تم نے اگر اکبر سمجھا ہوتا تو پھر ایسی صورت میں تم خود کو چھوٹا کرتے، اور یہ چھوٹا کرنا نماز ہے۔ اب دیکھیے امت مسلمہ کی حالت، 100 میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہوں گے، یعنی اللہ کو مانتے ہوں گے کہ وہ اکبر ہے؟ 2% بھی آپ کو نہیں ملتے۔ ابھی خدا کی منہ نہ پھیر رہے تو کیا کرے؟ یہی بات حدیث سے معلوم ہوتی ہے، جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے وہ میرے ذمہ داری سے نکل جاتے ہیں، فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتے ہیں وہ لوگ۔ کیا مطلب؟ یہ منمانی کرتے رہیں، کبھی ان کا سر نہ جھکے، اس کی کبریائی کو تسلیم بھی نہ کرے، پھر پلیٹ لے لوں تیرا، یہ بول دیتا ہے فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیو، نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، آدمی مسلسل 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے 2 براءتیں ملتی ہیں، 2 نجاتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک نجات براءۃ من النار، جہنم سے وہ بری کر دیا جاتا ہے، وہ براءۃ من النفاق، نفاق سے بھی بچا لیا جاتا ہے۔ اب یہ 40 دن کی نمازیں 200 نمازیں ہوتی ہیں، کر کے دیکھیں، کوشش کیجئے، اتنے بڑے انعام کی لالچ میں تو کوشش کیجئے
اور دل کمزور ایمان سے پاک ہو جاتا ہے، ایمان قوی ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا جو نماز کی پابندی باجماعت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ، اللہ کے لیے یہ ہونا چاہیے، 40 یوما فی جماعت یدرک تکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ 200 نمازیں اپنی زندگی میں پابندی سے ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیں بری فرما دیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ہرگز نہیں جہنم میں جائے گا وہ آدمی جس نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز پڑھی اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھی۔ غروب آفتاب سے پہلے کی نماز عصر کی نماز ہے اور طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز فجر کی نماز ہے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی سے اتنا بڑا اجر ہے کہ لن یلجا، ہرگز داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جہنم میں۔ عصر کی نماز کے تعلق سے بڑی تاکید آئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عجیب سا لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے تعلق سے فضائل ذرا کم ملتے ہیں، اس لیے کہ وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی بیکار بیٹھا ہوا ہوتا ہے اپنے گھروں میں، چلو نکل کے نماز کو چلتے ہیں۔ اسی لیے آپ بیجاپور میں دیکھیں مغرب کی نماز تو بڑی کثرت سے پڑھ لی جاتی ہے، فجر ظہر عصر عشاء سب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی جب کہتے ہیں کہ بھئی نماز کی پڑھیں تو وہ یہی کہتا ہے پڑھتا ہوں نا، اور روز مغرب کی نماز پڑھ لیتا۔ حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کا ذکر کم ہی کیا ہے۔ عصر کی تعلق سے بہت بڑی، عصر کا وقت وہ ہوتا ہے کسان کھیتوں میں ہوتے ہیں، کاروباری لوگ دکانوں میں ہوتے ہیں، عین کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے، ایسے میں وہ صاحب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف آئیں۔ اسی لیے حضور صاحب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پوری نمازوں کی حفاظت کرنا، خصوصاً الصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز کی حفاظت ضرور کرنا، خاص کر عصر کی نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مرتبہ فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، یہ فجر اور عصر کی نماز کے تعلق سے فرمایا ٹھنڈے وقت، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے ٹھنڈا وقت ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہوتے وقت بھی سورج ٹھنڈا ہوتا ہے۔ من صلی البردین دخل الجنہ، ٹھنڈی نمازیں جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کسی نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو گویا کہ اس نے آدھی رات تک قیام کر کے نماز پڑھی۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، رات کو عشاء پڑھ کے سو گیا جماعت کے ساتھ، پھر فجر اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ فجر کی، تو گویا کہ اس نے رات بھر اللہ کے دربار میں اس نے قیام کیا، نماز پڑھتا رہا۔ اس لیے کہ آدمی عشاء پڑھ کے جب سو جاتا ہے تو کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا، نیند میں کوئی گناہ آدمی سے سرزد نہیں ہوتا، صبح تک سویا رہتا ہے، پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ سارے رات کی نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کے تعلق سے الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ، اگر کسی نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو گویا کہ وہ اپنے اس سے مال اور اولاد سب چھین لیے گئے، اتنا لاس ہو گیا اس کا۔ آدمی کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، مال ہوتا ہے اور اولاد ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، اور تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو جو آدمی عصر کی نماز سے غفلت کرتا ہے، نہیں پڑھتا، تو گویا کہ اس کی ساری دنیا چھین لی گئی۔ اُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا مال اور اس کی اولاد، اس کے گھر والے بھی، بچے سب چھین لیے گئے۔ اتنا وہ خنگال اور کیا ہو جاتا ہے، خلاش ہو جاتا ہے آدمی۔
جو عصر کی نماز نہ پڑھے۔ میرے پیارے بھائیوں، فرائض کے علاوہ نوافل کی بھی پابندی کریں۔ یہ کم سے کم ہے اللہ کا ذکر کا معاملہ، اعلیٰ ترین ذکر ہے اور کم سے کم معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کو خوب یاد کرتے رہیں، بیٹھے چلتے اٹھتے بیٹھتے۔ کوئی بھی ایک نعمت آپ کو ملی، شکر گزاری کے جذبے سے آپ کا دل بھر جائے اللہ کی شکر گزاری سے، یہ بھی بڑا یہ ہے۔ لیکن اللہ کو یاد کرنے کا بہترین اور اعلیٰ ذریعہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام فرمایا، ہم کلام ہوا اللہ تعالیٰ، تو پہلی باتیں کیا ہوئیں؟ یا موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ انٹروڈکشن ہوا۔ اللہ کو دیکھے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ راستے میں کہیں روشنی آگ نظر آئی، وہاں گئے تو آواز آئی یا موسیٰ اننی انا اللہ۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ میں ہی ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ تیرا کوئی الہ نہیں ہے، لہذا تو میری بندگی کر، میری غلامی کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور مجھے یاد کرتے رہ۔ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تو نماز قائم کر۔ تو فرائض کی پابندی، ساتھ میں نوافل کے تعلق سے بھی بڑی فضیلتیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی 4 قبل الظہر و4 بعدها حرسہ اللہ علی النار، حرمہ اللہ علی النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لے، یعنی سنت نمازیں، اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت سنتیں نفل پڑھ لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ اس لیے اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سا عمل لگتا ہے ہمارے آپ کے لیے، کیا ہے؟ کھڑے ہوئے ہیں ٹھکرے، ایک کوئی سا بڑا عمل ہے؟ میں دکان میں بیٹھ کے 1 لاکھ روپے غریبوں میں بانٹتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، روزانہ 1000 پیشنٹوں کا مفت علاج کر دیتا ہوں۔ یہ سب بات کی چیزیں، آپ نے خدا کی کبریائی کو مانا، پھر یہ سب قابل قبول ہوتے ہیں۔ آپ نے خدا کی کبریائی کو نہیں مانا، پھر یہ ساری آپ کی کبریائی کی کبر کی دلائل ہیں۔ گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ شفا دیتا، کیا میں بھی شفا دیتا ہوں، برابری کا گویا کہ ہم نے دعویٰ کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اور اس پوری مدت میں جس لفظ کو ہم نے تکرار کے ساتھ زبان پر ورد کیا ہے، اکبر اکبر اکبر، اس پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔